کہ وہ مثلا فرشتے دو کھڑے ہی ہیں وہاں، لیکن وہ آسمان کی جیسے سیر کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ یہ فلانے ہے، یہ دریا ہے، یہ چنیوٹ ہے. اچھا یہ روا آ گیا ہے. اچھا یہ روا نواں شہر ہے. یہ کیا؟ یہ ٹی آئی کالج ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ فلاں درخت ہے. وہ جو ایگزامینر تھے ہمارے ایگزامینیشن برانچ کے، یہ کون ہے؟ یہ جو اس درخت سے بیٹھ جائے وہ ڈیٹین ہو جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. حضرت صاحب کی طرف ہے. یہ کون ہے؟ یہ ریڈ بلڈ مالٹا ہے. حضور کا رنگ سرخ، بڑا خوبصورت رنگ، لیکن انجوائے کرتے تھے. اچھا حضور کی کار پہ تو بڑے لطیفے پھر ہوتے تھے. It used to be an open night that. او یس، بالکل ساری رات کے لطیفے تھے. لوگوں کی نا طبیعت صاف ہو جاتی تھی، ڈسپلن ٹھیک ہو جاتی. ٹھیک تو تھا، لیکن وہ لڑکے جو پرابلم چلڈرن تھے وہ یوں مسکراتے پھرا کرتے تھے کیونکہ وہ حصہ لیتے تھے. تو کار کا لطیفہ نہیں، وہ کار کا دیکھتا میں نے کہا بھی یہ نہیں. دو چیزیں بند کی. ایک تو یہاں سالک صاحب تشریف لائے تھے، مشاعرہ ہونا تھا شامیانے میں، وہاں ابھی حال پورا سیٹ نہیں ہوا تھا. تو ایک لڑکے نے کار پہ نظم پڑھتی. اسی جنگل وچ اسی انج کھڑے جو میاں صاحب دی کار. اچھا یہ جو پڑھتے. تو میں نے جب اگلا سال ہوا میں نے کہا اب کار پہ نہیں ہوگا، نہیں کرنے دیا. اب چند دن رہ گئے تھے تو حضرت صاحب کا پیغام، 1-2 دن رہ گئے تھے میرے خیال میں. تو میں نے 2 چیزیں، ریہرسل ہوتا تھا، ایک لڑکا ہوتا تھا وہ غیر جماعت تھا، اس کی باقی ساری فیملی احمدی ہو گئی تھی. اشرف اس کا نام تھا، بہت اچھا لڑکا تھا. تو وہ پھر جب حضور کی جب پہلا ٹور ہوا ہے 67 میں، تو حضور کے ساتھ ساتھ پھر آئے وہ. تو وہ اس نے حضرت مولانا ارجمند خان صاحب ان کی شکل بنا کر اسی طرح بنا کر آئین کو سب کچھ کر کے پگڑی سب بالکل وہی لگتا تھا. میں نے کہا بھی یہ اتنا ریئلسٹک، اتنا لائف لائک تم نے یہ کیا، اب میں نہیں ہونے دوں گا. تو میں نے 2 منع کر دیا بھی میں یہ نہیں رکھوں گا. ایک کار پر نہیں ہوگا، اس پر نہیں. حضرت صاحب سے بات پہنچ گئی. حضرت صاحب کا پیغام آیا کہ اگر کار پر لطیفے نہیں ہوں گے تو ہم نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. اتنے میں حضرت مولوی صاحب تشریف لے. وہی بڑے، وہ مولوی نہیں تھے، وہ بامذاق بڑے. تو مولوی کا بھی حضرت صاحب کا میں آپ کو یاد کروا دیں بات ہے، وہ پتہ نہیں کبھی کسی نے کہی کہ نہیں کہی. تو آئے اندر. اچھا ان کو اردو ساری عمر نہیں آئی، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، جید عالم تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے اور بامذاق تھے. اور انہیں مولویت نہیں تھی، لطیفے ان کے بڑے ہوتے تھے. کہیں گے او اشرف تو میری نقل اتارتا ہے، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ اتار. یہ کہہ کے چلے گئے. تو چنانچہ وہ لطیفے ہوتے رہتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے حضور نے جب افتتاحی تقریر فرمائی تھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہاں یہ ہاسٹل جو ہوگا اس میں احمدی جو لڑکا ہوگا وہ اپنے عقائد کے مطابق بات کرے گا، جو احمدی نہیں ہے وہ اپنے عقائد، یہ میرے الفاظ ہیں. عیسائی اپنے عقائد کے مطابق کرے گا. کوئی آئے اس کے کوئی عقائد ہیں، مورل کوڈ ہے، اس کے مطابق باجماعت نماز پڑھو. جو احمدی نہیں بچے وہ اپنے نماز پڑھیں. بلکہ یہاں تک کہا کہ کئی غیر جماعت استاد بھی ہیں، بے شک ان کو امام بناؤ، لیکن اگر کہتے ہو نماز پڑھنی چاہیے تو پھر پڑھنی ہوگا. تو چنانچہ غیر احمدی لڑکے وہ اپنی الگ جماعت کراتے تھے. ہاں جی، باقاعدگی سے. کوئی اس میں، اور اس میں وہ ڈسٹنکشن نہیں تھی کہ جی فلانا وہ پڑھتا ہے فلانا نہیں پڑھتا. سختی سب پہ ہوتی تھی، ایک جیسی ہوتی تھی. اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی وہ لڑکا یہ محسوس کرے کہ چونکہ میں احمدی نہیں اس لیے مجھ پر زیادتی ہوئی. نو، اٹ واز نیور ڈن. اس سے اب یہ سوال بھی، اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس کرنے والوں کے لیے، بہت مشکل. لیکن وہ اتنا قدرتی بات بن گئی ہوئی تھی کیونکہ حضرت صاحب اوپر جو بیٹھے تھے وہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ تفریق کرتے نہیں تھے. میں آپ کو بتاؤں رزلٹ حاصل کرنے کے لیے فیزیبلٹی تیار کرنا بھی مشکل ہے، چاہے جائے کہ عملاً ایسا کر کے دکھا دیں. افراد مختلف گھروں سے آئے ہوئے ہوں، مختلف طبقوں سے آئے ہوئے ہوں، مختلف مزاج کے آئے ہوئے ہوں. بلکہ کراچی تک سے آئے ہیں. ہاں جی، کراچی سے باہر سے لڑکے جو آتے تھے نا، ایک وہ افریقہ سے، وہ نہ ان کی زبان سمجھے نہ وہ سمجھے. اچھا وہ جو نئے ایک لڑکا آیا تھا اس کا نام کنزے تھا شاید، ہاں کنزے.
اچھا وہ بڑا لڑکا تھا. اب اس نے آ کے میری پہلی رات جو ہے نا فرسٹ ایئر کی اس کی وہ ہے, گرمیوں کا موسم تھا, چرپائیاں باہر بچھی ہوئی تھی. اب ایک لڑکے نے اس تکیہ جو تھا اس کا ادھر سے اٹھا کر پینتی کی طرف رکھ دیا, اس پر وہ کانپتا ہوا ہے. اور پہلے تو وہ اندر گیا اور اس کی جو سرائی ہوتی تھی نا پانی کی وہ بھی لڑکے رکھتے تھے, وہ لڑکے توڑ دی, پھر اپنا بلب توڑ دیا اور پھر میرے پاس آیا کہ یہ کیا کیا. اتنے اس اسنا میں وہ لڑکے نے واپس پھر رکھ دیا تھا اس پر, اور وہ نہ اس کی زبان میں اپنی زبان میں بول رہا تھا. تو اس طرح واقعات ہوئے. اب یہ واقعہ میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ پریفیکٹ پتہ نہیں کون کون تھے اس وقت, وہ میرے پاس آئے, 2-3 لڑکے ایسے آ گئے جو سب کو انہوں نے مصیبت ڈال دی. اب ہم نے کہا کہ ہم کیا کریں. لڑکے وہ کہیں گے جی گل یہ ہے کہ جدوں یہ کرتے کسی لڑکے نال جھگڑا ہوندا نا تسی سانوں یہ نہیں اجازت دے دے اسی آپ پہ حل کر لیے. میں کہ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں, میں نہیں کہہ سکتا. کہیں گے اسی آپ پہ حل کر لیں گے, تواڈے کول نہیں آؤگا. اب میں بڑا پریشان ہوا, کوئی ویسے لڑائی ہو گئی یا کچھ اور ہو گئی. اور جب اس نے کوئی گالی نکالی تو اسے اس کے ایک لگا دی. اس کو سمجھ آ گئی بھی یہ بات یہاں نہیں کرنی, یہاں کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کلچر ہے یہاں کا کہ یہاں اس طرح ڈرایا جایا ان کو جا سکتا ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا, اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ ایسے لڑکے بھی آ جاتے تھے جو سگریٹ وغیرہ پیتے تھے. تو ہم کہتے تھے کہ آپ ٹوائلٹ میں جا کے پی سکتے ہیں. تو وہ, اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ حضرت صاحب کی یہ تھا نا کہ حضرت صاحب ہم پہ چھوڑ دیتے ہو, ناٹ ایٹ آل. آدھی رات کے وقت آتے تھے. وہ جو ایک کیوبیکل ایسا تھا جو آر پار اس کا دروازہ تھا جس میں بھی وہاں پہلے ٹھہرا رہا, تو وہاں سے اندر آ کر وہ چکر لگاتے تھے. اور صاحب کو میرے پاس تو خبر بعد میں پہنچتی ہوگی, ان کو پہلے وہ پتہ نہیں کیسے پہنچ جاتی تھی, وہ اندازہ کرتے تھے بالکل, اور گرفت تھی ان کی. اور اگر ناجائز سختی ہو تو سب بڑے ناراض ہوتے تھے. ایک لڑکا, مجھے نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن جہاں بھی اب ہے وہ اس کو خوشی سے یاد کرتا ہوگا, اشرف اس کا نام تھا غالباً, نہیں اکرام نام تھا, پہلے بھی شاید کہیں ذکر اس کا کیا ہو. وہ سکھوں کی پگڑی پہن لیتا تھا, پگڑی باندھتا تھا, سکھ بن جاتا تھا. اچھا وہ بڑا بامزاق لڑکا تھا. تو بی اے کا اس کا امتحان تھا, حضرت صاحب تھے, تو میں ڈیوٹی پر تھا. وہ جو داخلے امتحان جب ہوتا ہے تو لڑکے رول نمبر لینے کے لیے پہلے اپنے اکاؤنٹ صاف کرتے ہیں, تو اس کی کوئی فیس بھی نہیں تھی, ادا نہیں ہوئی تھی. یہ شاید میں نے پچھلے دنوں میں بیان کیا ہے. تو جرمانے بھی بڑے تھے, 2 سال کی فیس ادا نہیں ہوئی تھی. تو ہم نے کہا ابھی آپ کا جرمانہ تو ہم معاف کر دیتے ہیں, فیس معاف کرنی بڑی مشکل ہے, یوں کرو آدھی تم لے آؤ آدھی ہم کچھ کر دیتے ہیں. خیر وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا, بڑا غریب لڑکا تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں سے چل کے پیدل ہی یہاں آیا تھا. تو جب حضرت صاحب تشریف لے, خیر وہ امتحان وہ دے کے چلا گیا. جب حضرت صاحب کو میں نے بتایا, حضرت صاحب میں نے حضرت صاحب کو اتنا دکھ میں نہیں دیکھا. بار بار کہتے چوہے صاحب آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اس کی فیس کیوں, مجھے نہیں پتا تھا میں نے اس کی فیس نہیں لی. میں نے کیوں 2 سال فیس نہیں لی؟ تم نے اس کو مجبور کیا کہ فیس ادا کرو, اور اس کا امتحان تھا. یہ اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ جیسے اپنا بچہ جو ہے اس کے ساتھ ہی ہوا.